وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الفابیٹ سے ہوتے ہوئے ہم اب پارٹس آف سپیچ، اجزاء الکلام کے مرحلے تک آ چکے ہیں۔ عربی زبان میں اجزائے کلام یعنی پارٹس آف سپیچ کو بیسیکلی 3 پارٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسم، جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، فعل، جس کو ہم ورب کہتے ہیں، اور حرف، پارٹیکل یا prepositions. In English, we refer to these as nouns, verbs, and prepositions. آپ کوئی بھی لینگویج لے لیں، چاہے وہ پرشین ہو، پشتو ہو، انگلش ہو، اردو ہو، ہمیشہ آپ اس کے پارٹ آف سپیچ جو ہے نا وہ نکال لیں۔ جس زبان کے جتنے بھی حصے ہوں گے آپ کو وہ ایک دفعہ سیکھ لے، آپ کو وہ زبان آ جائے گی۔ تو بیسیکلی کوئی بھی زبان ہے وہ انہی 3 میں تقسیم ہوتی ہے: نمبر 1 ناؤن، اسم، نمبر 2 فعل، ورب، نمبر 3 حرف یعنی کہ پارٹیکل، پریپوزیشن۔ یہی 3 حصے عربی زبان میں بھی جملے بنانے کی بنیاد ہے۔ تو اب ہم اپنی عربی لرننگ میں جملے بنانے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کے عربی کے جملے کیسے بناتے ہیں۔ پارٹس آف سپیچ میں جو سب سے پہلی چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ہم اسم کہتے ہیں، انگلش میں ناؤن۔ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر کرے۔ عربی میں کچھ مثالیں دیکھیں: کتاب، ایک کتاب، رجل، ایک آدمی، مدینہ، شہر۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ارد گرد کسی بھی چیز کو دیکھیں اور اس کا نام عربی میں سرچ کریں کہ عربی میں ناؤن، عربی میں اس کا کیا نام ہے۔ اس کے لیے آپ گوگل ٹرانسلیشن کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ آن لائن اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو مزید آگے ہم اسم کی جو مزید اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے اور پھر اسی طریقے سے ہم ایڈوانس لیول تک بڑھتے چلے جائیں گے۔ پارٹس آف سپیچ کی جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے فعل، ورب۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فعل وہ لفظ ہے جو کسی بھی عمل یا حرکت کو ظاہر کرے۔ جیسے کہ عربی میں کچھ مثالیں ہیں: یکتب، وہ لکھتا ہے، ہی رائٹس، یذہب، وہ جاتا ہے، ہی گوز، یاکل، وہ کھاتا ہے، ہی ایٹس۔ اب یہ آگے چل کے جب ہم ان کی فعل کی آگے فارمز پڑھیں گے، ماضی، مضارع اور مستقبل، امر، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ فی الحال میں نے یہاں پہ یہ جو یا سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ فعل مضارع ہے۔ جیسے ہم انگلش میں اگر ہم پریزنٹ ٹینس پڑھتے ہیں تو وہ لکھتا ہے، ہی گوز، ہی رائٹس، وہ جاتا ہے، ہی گوز، وہ کھاتا ہے، ہی ایٹس۔ اور جب ماضی میں ہم کہتے ہیں تو عربی میں ہم کہتے ہیں کاتبہ، اس نے لکھا، ذہب، وہ گیا، اکل، اس نے کھایا۔ تو انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ فعل کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کیسے بدلتی ہے اور ان کے مطابق یہ اعراب کیسے بدلتے ہیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک پوائنٹ کو پک کریں تاکہ ہم پہ اضافی بوجھ نہ پڑے اور ہم دھیرے دھیرے بیسک ٹو ایڈوانس لیول کی عربی سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ پارٹس آف سپیچ کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے حرف، پارٹیکل، پریپوزیشنز۔
دو حرف کو آپس میں، جو دو الفاظ کے آپس میں کوئی باہمی تعلق یا رابطہ کچھ بھی ظاہر کرنا ہوتا میں جس لفظ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو عربی میں ہم حرف کہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ عربی میں کچھ مثالیں دیکھیں، من، سے، جیسے اب کمرے سے، من الغرفہ، کمرے سے، یا کلاس میں سے، من الفصل، فی، میں، علی، پر، جیسے کوئی چیز کسی چیز پر پڑی ہے، جیسے کتاب میز پر ہے تو ہم کہیں گے الکتاب علی المکتب، علی لگے گا، یہ حرف جر ہے۔ حروف کی اقسام اور ان کی آگے کام کرنے کا طریقہ کار بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ انگلش، اردو اور اس عربی کی مدد سے یہ سمجھیں کہ عربی کا کوئی بھی جملہ ہوگا وہ انہی میں سے مل کے بنا ہوگا، یا اس میں کوئی چیز فعل ہوگی، کوئی چیز اسم ہوگی، کوئی چیز حرف ہوگی۔ انگلش میں دیکھ لیں، ان، ایٹ، آن، ٹو، اس طرح جتنے بھی پریپوزیشنز ہیں انگلش میں ویسے ہی عربی میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم آگے اس لیول تک آ گئے ہیں کہ الفابیٹ سے جملے کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کو پہچاننے کی حد تک آ گئے۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ہم عربی میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم عربی کی کسی بھی کتاب کے کسی حصے سے بھی بآسانی پہچان لیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے، ورب ہے، یا پھر وہ حرف ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جو مل کے جو ہے نا عربی کا جملہ بناتی ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو عربی گرامر سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عربی کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کا کوئی صفحہ کھول لیں، ہر لفظ کو دیکھیں کہ وہ ورب ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے، وہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان سب کو سیکھیں گے تاکہ ہمیں عربی کی کتاب میں سے کسی جگہ کوئی بھی چیز تنگ نہ کر سکے۔